السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل علم نے ادب کو کئی انواع پر مشتمل رکھا ہے اور مذکور رکھا ہے۔ اب علم سیکھنے سے قبل ادب سیکھنا یا ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، سوال قائم ہو سکتا ہے کہ بندہ علم حاصل کرے گا تو تب اس کو ادب آداب کا بھی پتہ چلے گا۔ لیکن اب یہ قول جو آپ نے امام دارالہجرہ سیدنا امام مالک ابن انس کا حضرت اصبہانی کی کتاب کے حوالے سے نقل فرمایا، بلا شبہ یہ قول حضرت اصبہانی نے رقم فرمایا ہے۔ یہاں ادب سے کیا مراد ہے؟ یہاں ادب سے مراد ایک تو فطرت کی بالیدگی ہے، یہاں ادب سے مراد طبیعت کی نفاست ہے، یہاں ادب سے مراد وہ سلیقہ اور قرینہ ہے جو ماں کی گود اور باپ کی شفقتوں سے ملتا ہے، یہاں ادب سے مراد وہ سلامتی طبع ہے جو گھر سے میسر آتی ہے۔ یہ سارے آداب اپنے سینہ میں، اپنے اختیار میں، اپنے اظہار میں سمیٹ کر جب یہ بچہ کسی معلم اور استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کرے گا تو ادب ملحوظ خاطر رکھے گا، لہٰذا اس کی طبیعت علم کے لیے استوار ہوگی، اس کی طبیعت میں ایک رویدگی ہوگی، ایک ایسا عجز و انکسار ہوگا کہ وہ علم اس کے قلب و جوارح میں پیوست ہوگا اور جاں گزیں ہوگا۔ اس کی مثال جس طرح ابو حامد غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بالکل اس طرح ہے کہ جیسے ہموار زمین ہو اور اس پر بارش ہو چکی ہو، پھر اس میں ہل چلایا گیا ہو اور وہ ہر لحاظ سے وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بہیج کے مصداق ہو، وہ پانی دی گئی ہو، اریگیٹڈ ہو، سرسبز و شاداب ہو، متورہ ہو اور اس میں ہریالی کسی کیفیت کے لیے انجذاب موجود ہو۔ اب جب اس میں کوئی فصل کاشت کی جائے گی تو پودے بھی اگیں گے، باغ و بہار بھی ہوگی، پرندوں کی چہکار بھی ہوگی، حمد و نعت کا سماں بھی ہوگا۔ تو حضرت امام دارالہجرت یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ علم کا حصول مدرسے سے اجرا نہیں پکڑتا، یہ ماں کی گود سے، باپ کی شفقتوں سے، گھر کے اندر جو اجداد و امہات کا نظام ہے ان کی تادیب سے، اس طرح یہ بچہ جو ان انوارات کو، آداب کو اور خلق کو اپنی شخصیت میں سمائے ہوئے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو پھر علم اس کے قلب و جوارح میں اور اس کی روح میں پیوست ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عزم، حزم اور ارادہ۔ ایک دفعہ محمد دین فوق صاحب حضرت حکیم الامت اقبال کو ملنے آ رہے تھے۔ حکیم الامہ حضرت اقبال سیر کے لیے نکل پڑے تھے، واک کے لیے۔ تو محمد دین فوق صاحب نے کہا کہ حضور میں بھی آپ کے ساتھ واک شروع کر دیتا ہوں۔ تو محمد دین فوق نے جب یہ بات کہی، حکیم الامت نے فرمایا کہ کیا آپ نے سیر کرنے، یہ واک کرنے کی نیت کی ہے؟ تو محمد دین فوق نے کہا کہ جناب والا واک کرنے کے لیے کیا نیت ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، واک کرنا ایک دینی عمل ہے،
قرآن عظیم میں آپ نے دیکھا نہیں ہے، سیرو فی الارض کیفا، قل سیرو فی الارض وانظروا کیف بدع الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ یہ دینی عمل ہے، یہ قرآن کا ایک حکم ہے جس کی پیروی ہو رہی ہے۔ جو بھی دینی عمل ہوگا اس کے لیے تصحیح نیت شرط ہے۔ اگر آپ نے واقع کی نیت کی ہے تو میرے ساتھ جائے۔ تو اس طرح یہ جو ادب ہے تعلم سے پہلے یہ ایک حزم ہے، عزم ہے، ارادہ ہے اور نیت ہے، اور اس کی تصحیح بہت ضروری ہے اور اس کا میسر ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت پتے کی بات کی ہے، گہری بات کی ہے امام دار الہجرت، امام والا تبار، محب اہل بیت، صاحب المودت، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کی درجات بلند فرمائے۔